أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. میرے واجب الاحترام ذی وقار اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں اس دنیا میں کیا تھا. ظلم ہی ظلم تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا. وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو کہہ ساری میں کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے. اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا تو اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا. قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، مسجد بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، ساحل بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا. ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل و ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر بن گئے. جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، مدعو تھا کائی بن گیا، لوہا تھا وارث بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذل الرین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا، یہ انقلاب قرآن کی تبدیلی سے بپا ہوا. آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس کی کسی آیت میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی شوشہ نہیں بدلا. لیکن ارے مسلمانوں، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو. تمہارے سامنے اب شری کا دریا بہ رہا ہے مگر تم العطش پکار رہے ہو. ارے چھوڑو ڈولینن اور اسٹالن موجودت اور مغربی جمہوریت کے سلاب کو، تم قرآن کا دامن تھام لو تو سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا. جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے. ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآن نظام پیش کرو. افسوس ہے کہ تم خزانے کے سانپ بنے بیٹھے ہو، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہو نہ دنیا کے استفادے کے لیے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو. شاعر کہتا ہے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.